جنت کی حور اللہ کے نیک بندوں کا انمول انعام۔ ایک بار کی بات ہے، اسلام کی شروعاتی صدی میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار مسلمان تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ وہ نعمت روپ سے نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، غریبوں کی مدد کرتا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ جب بھی اسلام کو کسی مشکل کا سامنا ہوتا، وہ بہادری سے آگے بڑھتا۔ ایک دن جہاد کے میدان میں عبداللہ نے بڑی بہادری سے لڑائی لڑی۔ آخر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گیا۔ جیسے ہی عبداللہ کی روح اس کے جسم سے نکلی، فرشتے اسے لینے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی روح بڑی پرسکون اور اطمینان میں تھی۔ فرشتے اسے لے کر آسمانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے نیک اعمال اور اس کی شہادت کو قبول فرمایا اور اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب عبداللہ نے جنت کے دروازے سے قدم رکھا تو اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ سامنے ایسے باغ تھے جن کی مثال دنیا میں نہیں تھی۔ ہرے بھرے درخت جن کے نیچے سے دودھ، شہد اور شراب کی صاف شفاف نہریں بہہ رہی تھیں۔ ہر طرف زبردست خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دل کو سکون دینے والے نغمے سنائی دے رہے تھے۔ محل ایسے چمک رہے تھے جیسے ستاروں سے بنائے گئے ہوں۔ عبداللہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ایسی ہستی پر پڑی جس کی خوبصورتی کا اندازہ دنیا کا کوئی انسان لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، لیکن اس کی سندرتا اتنی بے مثال تھی کہ قرآن میں اللہ نے اسے حور العین کہا ہے، یعنی بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی۔ اس کا چہرہ ایسا نورانی تھا مانو سورج اور چاند کی ساری روشنی اسی میں سما گئی ہو۔ اس کی آنکھیں اتنی بڑی، کالی اور حسین تھیں کہ دیکھ کر دل خوشی سے بھر جائے۔ اس کے ریشمی اور نورانی لباس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو دنیا کی کسی عطر سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اس کے بال ایسے تھے جیسے ریشم کے تار، اور اس کی مسکان میں ایسی مٹھاس تھی کہ ساری دنیا کی خوشیاں اس میں سمٹ جائیں۔ عبداللہ نے سوچا، یہ کون ہے؟ اتنی پاک اور خوبصورت مخلوق میں نے تو دنیا میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ عورت مسکراتی ہوئی عبداللہ کی طرف بڑھی۔ اس کی چال میں ایسی نزاکت اور شرافت تھی کہ دنیا کی کوئی ملکہ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ایک میٹھی اور پیاری آواز میں کہا۔ عبداللہ نے حیران ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، میں ایک حور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں آپ کی ساتھی ہوں، آپ کی جنتی بیوی ہوں۔ عبداللہ کو یقین نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا، میرے لیے؟ لیکن کیوں؟ حور نے بتایا، ہاں آپ کے لیے، یہ آپ کے نیک اعمال کا بدلہ ہے، آپ کی پرہیزگاری کا انعام ہے اور آپ کی شہادت کا صلہ ہے۔ اللہ نے ہم حوروں کو ایسی خوبصورتی اور پاکیزگی عطا کی ہے جو بے مثال ہے۔ ہم ایسی مخلوق ہیں جنہیں دنیا میں کسی انسان یا جن نے کبھی چھوا نہیں۔ ہم ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ہماری خوبصورتی کبھی کم نہیں ہوتی اور ہمیں اللہ نے خاص نور سے بنایا ہے۔ قرآن میں سورہ الواقعہ کی آیت 22 سے 23 میں اللہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اور سورہ رحمان کی آیت 56 میں ہیں، جن سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ حور نے آگے بتایا، میں آپ کو برسوں سے جنت میں انتظار کر رہی تھی جب تک کہ اللہ نے آپ کو یہاں بلا لیا۔ یہ سن کر عبداللہ کی آنکھیں خوشی کے آنسوں سے بھر گئیں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ دنیا میں اللہ کی راہ میں کی گئی ہر نیکی، ہر صبر اور ہر قربانی کا کتنا بڑا اور شاندار بدلہ ملتا ہے۔ اس دن سے عبداللہ اور اس کی جنتی حور ہمیشہ کے لیے جنت میں خوشی اور اطمینان سے رہنے لگے، جہاں نہ کوئی غم تھا، نہ کوئی تکلیف اور نہ ہی کبھی موت آنی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا اور نعمتوں میں ڈوبے رہے۔ سبق: یہ سچی اسلامی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کے لیے جنت میں کیسی کیسی بے مثال نعمتیں تیار رکھی ہیں۔ حوریں انہی نعمتوں میں سے ایک ہیں جو اللہ اپنے پیارے مردوں کو عطا فرمائے گا۔ ان کی خوبصورتی، پاکیزگی اور وفاداری بے مثال ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے راستے پر چلتے ہیں اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں۔